ہمارے ملک کی جو پالیسیز ہیں وہ اس وقت یہ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ جس طرح چاہے ڈاکہ مار لیں، جس پہ چاہے ڈاکہ مار لیں، ٹیکس ڈیڈکشن ایٹ سورس ہو جائے تو وہ بھی لیگل ہو جائے۔ سو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے نیا بازار بنانا ہے۔ یہ سلوشن کا پہلا سٹیج ہے۔ یہی بات فیڈرل شریعہ کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نور مسکان زئی صاحب جو شہید ہو گئے، انہوں نے سوال کیا شہزاد صاحب ہم سسٹم بند کر دیں؟ میں نے کہا جی بالکل نہیں بند کرنا اس کو چلتے رہنے دیں، لیکن ہمیں پیرل سسٹم بنانا ہے جس کا بینیفیشری ہم پاکستانی ہوں، اس کے بینیفیشری گورنمنٹ آف پاکستان نہ ہو، اس کا بینیفیشری اسٹیٹ بینک آف پاکستان نہ ہو، اس کا بینیفیشری لینڈنگ انسٹیٹیوشن نہ ہو، اس کا بینیفیشری منسٹری آف انرجی نہ ہو، اس کا بینیفیشری منسٹری آف فائنانس نہ ہو، اس کا بینیفیشری پرائم منسٹر آفس نہ ہو، اس کا بینیفیشری پریزیڈنٹ آفس نہ ہو، اس کا بینیفیشری آرمی نہ ہو، تو پھر ہم معاشی طور پر انصاف قائم کر پائیں گے۔ یہ پہلا۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ آپ چلے جائیں حضرت نوح علیہ السلام کا دور، آپ بالکل دیکھیں اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعا کی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، 950 سال تک وہ کوشش کرتے رہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، کہ میری قوم ایمان لے آئے، کہ میرا بیٹا ایمان لے آئے۔ تو جب ان کی دعا قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب کو سزا دی جاتی ہے جو ایمان نہیں رکھتے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپشن دی۔ اللہ نے کہا اے نوح علیہ السلام کشتی بنائیے، اس کشتی کے بنانے کے ساتھ ساتھ تبلیغ جاری رکھیں۔ تبلیغ جاری رکھی حضرت نوح علیہ السلام نے، کشتی بھی بنا رہے ہیں، لوگ مذاق بھی اڑا رہے ہیں، لیکن آپ کشتی بناتے جا رہے ہیں اور تبلیغ کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے آپشن دی کہ وہ جو کشتی دیکھ رہا ہے اس کے پاس آپشن ہے کہ کشتی میں آ جائے، تاکہ وہ معاشی ناانصافی والے سسٹم سے نکل کے معاشی انصاف والے سسٹم میں آ جائے۔ یہ آپشن تھی حضرت نوح علیہ السلام۔ ایون جب طوفان آ گیا تو پھر بھی آپشن تھی، حضرت نوح علیہ السلام پکار کر کہہ رہے تھے اپنے بیٹے سے کہ آ جاؤ کشتی میں، ان لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ جو ایمان نہیں رکھتے تھے کہ آ جائیں اس کشتی میں۔ ناظرین کیا ہوا کہ اللہ کا یہ قانون رہا، اس سے یہ کیا بات اخذ ہوتی کہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ آپشن دیتا ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے، یہ حق کا راستہ نہیں ہے، کس راستے پہ آپ نے چلنا ہے، آپ کے پاس چوائس ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد فرعون کا دور آیا، کتنی مرتبہ اس کو آپشن دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسل سے کہ ظلم بند کر دو، ظلم ختم کر دو، ظلم ختم کر دو، لیکن اس نے کسی بھی آپشن کو کسی بھی طرح اویل نہ کیا۔ اب تیسری مثال دیتا ہوں، ہفتے والے لوگ یہودی جو گناہ کرتے تھے، ہفتے والے لوگوں کی لاجک کیا تھی؟ وہ ایک ہیلا تھا۔ ایک ان کا مفتی اٹھا، ان کا کوئی آدمی کہ جی ہم نے اللہ کی وائلیشن نہیں کرنی، لیکن ہفتے والے دن مچھلیاں نظر آتی ہیں، ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے ایک ہیلا نکالا۔ ہیلا کیا نکالا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں سامنے ہیں، ان کو نہیں پکڑنا، زندہ رکھنا ہے۔ پاؤنڈز بنا لیے، حوض بنا لیے، اس میں پانی آتا تھا مچھلیوں سمیت، تو مچھلیاں واپس نہیں جا سکتی تھیں کیونکہ وہ حوض میں رہ جاتی تھی۔ مچھلیوں کا شکار ہفتے کو کیا لیکن زندہ رکھیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی تو پانی سے نہیں نکالنی، تو ہم پانی سے نہیں نکال رہے۔ جب پانی سے نہیں نکالنی مچھلیاں اور اتوار والے دن نکالنی، تو ایک سیٹ ایسا تھا جو کہتا تھا کہ یہ حلال ہے۔ اس ہیلا سے اگر ہم نے شکار کیا ہے تو حلال ہے، لیکن یہ اللہ کو دھوکہ دینے کے مترادف تھا۔ قرآن مجید میں ہے کہ یہ جو ہیلا تھا اللہ کو پسند نہیں آیا۔
لیکن یہ ہیلا چلتا رہا، اتنا چلا کہ 3 قسم کے لوگ ہو گئے۔ ایک وہ جو اس گناہ میں تھے، جو کہتے تھے کہ ہیلا حلال ہے۔ دوسرے وہ جو کہتے تھے کہ یہ لوگ گناہ کر رہے ہیں، یہ شکار کر رہے ہیں، ہمیں کیا۔ تیسرا وہ تھا جو کہتے تھے ان کو کہ یہ ہیلا حلال نہیں، حرام ہے، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، اس سے باز آ جاؤ۔